اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان غلام شبیر نظامی، اور اس وقت میں موجود ہوں مائر میکسٹور پھالیا میں۔ حضرت اقبال نے کیا خوب کہا کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ ناظرین محترم، ہمارا خالصتاً یہ چینل اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کر سکیں۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں، نہ کوئی ذاتیات ہے، نہ کوئی اس میں کسی طرح کا کوئی مقصد نہیں۔ الحاصل کیا جو بھی کوئی سوچتا ہے اس کی اپنی ذاتی آراء ہو سکتی ہے، تو اسی وجہ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر دیجیے کہ ہماری یہ جو خدمت ہے ہر خاص و عام تک پہنچ سکے۔ ناظرین محترم، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے اس کا عنوان ہے بانجھ پن۔ ناظرین، انتہائی مہلک مرض ہے، انتہائی موذی مرض ہے۔ جو لوگ بیچارے اس مرض میں مبتلا ہیں، جو مرد و خواتین اس مرض سے دوچار ہیں، آپ ان کی سچویشن کا، ان کے ذہن کا، ان کی پریشانی کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ شاید جو آدمی بالکل ٹھیک ہے، اللہ کریم نے جس کو ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے، اچھی صحت سے نوازا ہوا ہے، وہ بیمار کی سچویشن کو بالکل بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارے حکیم صاحب، حکیم صفدر تبسم حسین نے آج جس موضوع کا انتخاب کیا، ناظرین، اس کا عنوان ہے بانجھ پن۔ میرے ساتھ قبلہ حکیم صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلا میں قبلہ حکیم صاحب سے سوال کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو پلیز آگاہ کیجئے کہ بانجھ پن کیا ہوتا ہے۔ پلیز بانجھ پن کی ڈیفینیشن کیجئے تاکہ ناظرین کو سب سے پہلے پتہ چل جائے کہ بانجھ پن کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے بانجھ پن۔ نظامی صاحب نے سوال کیا ہے کہ بانجھ پن کیا ہے۔ بانجھ پن ایسی حالت کا نام ہے جس میں مرد یا عورت یعنی میاں بیوی میں سے دونوں یا کوئی ایک اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہوں، اسے بانجھ پن کہتے ہیں۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ حمل نہیں ہوتا اور بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ جی ناظرین محترم، آپ نے بانجھ پن کی ڈیفینیشن بہت ہی آسان الفاظ میں سماعت کی۔ میرا اگلا سوال ہے حکیم صفدر تبسم حسین صاحب سے کہ پلیز ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجئے کہ بانجھ پن کے اسباب کیا ہیں، کن کن وجوہات پر، کن کن وجوہات کی بنا پر بانجھ پن ہو جاتا ہے۔ پلیز ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آگاہ کیجئے کہ بانجھ پن کیوں ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ جی نظامی صاحب آپ کا سوال ہے کہ بانجھ پن کے اسباب کیا ہیں۔ بانجھ پن کے متعدد اسباب ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تمام جنسی امراض و علامات اور جنسی امراض خاص طور پر عورت اور مرد، جی میں کہہ رہا تھا کہ عورت اور مرد کی منی کے اندر خرابی، منی کی پیدائش ختم یا کم ہو جانا، عورت کا رحم کا کمزور ہو جانا، اور جس سے وہ مرد کی منی جذب نہ کر سکے، اور مرد اپنی منی رحم تک پہنچا ہی نہ سکے، یہ بھی ایک سبب ہے۔ نفسیاتی امراض یعنی غم و غصہ، ندامت، خوف کی شدت، اور عورت کے رحم کی اور جسم کی سختی، خاص طور پر رحم کی سختی،
اور عورتوں کا سخت قسم کے کام کرنا، ان کی ورزش زیادہ کرنا، گھوڑ سواری کرنا، تیراکی، بعض اوقات کثرت جھولا جھولنے کی کثرت، اور کچھ عورتیں رقص کی شوقین ہوتی ہیں، زیادہ رقص کرنا بھی بانجھ پن کی وجہ ہو سکتی جی ناظرین، آپ نے بانجھ پن کے اسباب کو ملاحظہ کیا۔ اکثر لوگوں میں زبان زد عام یہ بات ہے کہ مرد و زن، میاں اور بیوی، اگر ایک ساتھ دونوں کا انزال نہیں ہوتا تو اس کی بھی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ حمل نہیں ٹھہرتا یا بانجھ پن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میں اس وہم کو دور کرنے کے لیے جو اتھینٹک بات ہے وہ قبلہ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے؟ اگر حقیقت ہے تو ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ جی نظامی صاحب، آپ نے سوال کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات واقعی پائی جاتی ہے کہ اگر عورت اور مرد ایک ساتھ انزال نہ ہوں تو اس سے بھی عمل نہیں ہوتا۔ تو نظامی صاحب، یہ ایک شدید قسم کی غلط فہمی ہے۔ مرد کا انزال ہونا تو ضروری ہے کیونکہ اس سے منی رحم تک پہنچتی ہے، لیکن عمل کے لیے عورت کے انزال کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ عورت کے لیے حیض کی وجہ سے حمل ہوتا ہے، مرد کے انزال کی وجہ سے ہوتا ہے، عورت کے حیض کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب مباشرت کے دوران عورت کا انزال نہ بھی ہو اور منی اندر پہنچ جائے تو حمل ٹھہر جاتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کسی لڑکی یا عورت کے ساتھ زبردستی ہوتی ہے تو اس وقت تو انزال کا کیا ہونا ہے بلکہ شدید قسم کا غم و غصہ پایا جاتا ہے، لیکن اگر لڑکی یا عورت صحت مند ہوگی تو منی اندر پہنچنے کی وجہ سے عمل ضرور ہو جائے گا۔ اور دوسری ایک اور غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ جی ہم بستری کے فوراً بعد بیوی یا عورت کھڑی ہو گئی ہے تو اس سے جی عمل نہیں ہوتا۔ نہیں 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 نہیں، عمل کبھی بھی مباشرت کے فوراً بعد نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک ہفتہ، 5 دن، ایک ہفتہ، بلکہ 10 دن تک مرد کی منی رحم کے اندر موجود ہو سکتی ہے اور اس دورانیہ میں حمل ہو سکتا ہے۔ تو لہذا گزارش ہے کہ یہ ایک شدید قسم کی غلط فہمیاں ہیں۔ جی ناظرین محترم، ابھی آپ نے بانجھ پن کی ڈیفینیشن سنی، بانجھ پن کے اسباب، اور اس میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے مدعا کی طرف۔ پلیز ہمارے ناظرین کو ایسا نسخہ دیجیے جس سے مرد اور خواتین دونوں استفادہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین محترم، اگر ہم اپنی ذاتی نمود و نمائش کرنا چاہیں تو مردوں کے لیے علیحدہ بنائیں، لیڈیز کے لیے علیحدہ بنائیں۔ ہمارا ایسا کوئی مقصد نہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ ایک ہی ویڈیو میں مرد و زن دونوں، ہر دو فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو میں قبلہ حکیم صاحب سے مؤدبانہ عرض کروں گا کہ پلیز ہمارے ناظرین کو ایک ایسا نسخہ دیجیے جس سے مرد فائدہ حاصل کر سکیں، ایک ایسا نسخہ دیجیے جس سے خواتین ایسا استفادہ حاصل کر سکیں۔ پلیز ایسا مجرب، ایسا شاندار، ایسا پر اثر نسخہ دیجیے کہ جس سے ہر کوئی فائدہ حاصل کر سکے۔ پلیز اگر آپ کو ہمارا نسخہ پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، اس وجہ سے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس اچھی اولاد ہو، نیک اولاد ہو، اولاد نرینہ ہو۔ تو زیادہ سے زیادہ بے اولاد، زیادہ سے زیادہ
وہ افراد جو بانجھ پن کا شکار ہیں وہ ہماری اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کریں، اور آپ کے لیے بھی یہ ویڈیو ہماری راہ نجات کا سبب بنے، اور ہمارے لیے بھی۔ پلیز حکیم صفتر تبسم حسین صاحب ہمارے ناظرین کو شاندار سا نسخہ دیجیے جس سے مرد و زن ہر دو فائدہ حاصل کر سکیں۔ جی نظامی صاحب آپ نے کہا ہے کہ نسخہ جات بتائے جائیں، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس کے بعد اپنے لیے کچھ صدقہ خیرات کریں۔ میں آپ کو قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ صدقہ ایک ایسی دوائی ہے جو کبھی خالی نہیں جاتی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے، ہم ہی ہیں جو لڑکے دیتے ہیں، ہم ہی ہیں جو لڑکیاں دیتے ہیں اور بیٹیاں دیتے ہیں، اور ہم ہی ہیں جس کو چاہیں نہیں دیتے۔ سارا اختیار میرے اللہ کا ہے، اللہ کے سوا کسی کا ایک سوئی کی نوک جتنا بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ کائنات میرے اللہ کی ہے۔ خدا را اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور کاش کوئی ایک آدمی بھی نماز پر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں اس کی بھی راہ نجات ہو جائے اور میری بھی نجات کے لیے وہ کافی ہو جائے۔ تو نسخہ سماعت فرمائیں۔ یہ عورتوں کے لیے نسخہ میں پہلے بیان کر رہا ہوں، توجہ سے سنیں اور بنا کر پابندی کے ساتھ کھائیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سب کو شفا ہو۔ اگر کوئی نہ بنا سکے تو میں حاضر ہوں، آپ مجھے کال کریں، میں انشاءاللہ بنا کر آپ کو پارسل کر دوں گا۔ نسخہ سنیں۔ شنگرف 1 تولہ، جیفل 3 تولہ اور پتا مگرمچھ 4 تولہ۔ شنگرف 1 تولہ، جیفل 3 تولہ اور پتا مگرمچھ 4 تولہ۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ شنگرف اور جیفل کو باریک کر لیں، اس کے بعد پتا مگرمچھ 1 گھنٹہ تک اس میں کھرل کرتے رہیں۔ شنگرف اور جیفل کو باریک کر لیں، اس کے بعد پتا مگرمچھ 1 گھنٹہ تک اس میں کھرل کرتے رہیں، اور اس کے بعد چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ ایک گولی صبح شام ہمراہ تازہ پانی استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ اور اب میں بیان کر رہا ہوں مردوں کے لیے نسخہ۔ مردوں کے لیے میں پہلے بھی بار بار کہتا ہوں کہ خدا را اپنی صحت کو خراب کرنے والی چیزوں سے پرہیز کریں، نیکی کی طرف آئیں، برائی کو چھوڑیں، نماز پابندی سے ادا کریں، اور اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں، درود شریف پڑھیں، روزانہ تھوڑی بہت تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی غذا کو متوازن کریں۔ یہ دونوں خواتین و مرد حضرات دونوں کے لیے ہے کہ اپنی غذا کو متوازن کریں، کیونکہ جب تک آپ اچھی غذا استعمال نہیں کریں گے تو اچھی دعا آپ کو کہاں سے فائدہ دے گی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی غذا میں روزمرہ گوشت کو شامل کریں، پھل شامل کریں، تھوڑا بہت خشک فروٹ استعمال کریں۔ آپ جو کچھ کھائیں گے وہی آپ کو بچے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو انسان نے پہن لیا، جو کھا لیا، یا جو اللہ کے راہ میں دے لیا، وہی انسان کو بچتا ہے، باقی تو پیچھے لوگوں کا مال ہے۔ لہذا اپنی غذا کو متوازن کریں، کیونکہ جب تک آپ اپنی غذا اچھی نہیں کریں گے تو جتنی بھی اچھی دوائیاں میں آپ کو بتا دوں اس کا کیا فائدہ۔ بادشاہ محل میں ہی رہتا ہے۔ تو مردوں کے لیے نسخہ سماعت فرمائیں۔ موسلی سفید 50 گرام، سالب مصری 50 گرام، تخم ریحان 50 گرام، سمندر سوکھ 50 گرام،
छिलका इसबगोल 100 ग्राम। दोबारा समात फरमा लें। मूसली सफ़ेद 50 ग्राम, सालब मिस्री 50 ग्राम, तुख्म रेहान 50 ग्राम, समंदर सूख 50 ग्राम, छिलका इसबगोल 100 ग्राम। तमाम अशिया को बारीक कर लें और सुबह और शाम 1-1 चम्मच हमरा दूध इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। जी नाज़रीन मोहतरम, आप अभी मुलाहिज़ा कर रहे थे नुस्ख़ा अक्सीर बांझपन। नाज़रीन मोहतरम, मेरी आपसे बार बार इसी वजह से रिक्वेस्ट, इसी वजह से मैं आपको ज़ोर देता हूँ कि प्लीज़ हमारे नुस्ख़ा जात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि आप कर सकते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 और 10 से हज़ारों तक पहुँचा सकते हैं इन नुस्ख़ा जात को। बेशुमार वो लोग जो बेचारे इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और अपना इलाज नहीं कर पाते, तो अगर आप शेयर करेंगे, शायद कि आपका हमसाया ये देख रहा है तो वो नुस्ख़ा इस्तेमाल कर ले और अल्लाह करीम उसको औलाद जैसी नेमत से नवाज दे। इसी के साथ मैं अर्ज़ करूँगा कि खुश रहें, खुशियाँ बांटिए, अपने गिरदोनवा में हर भूखे प्यासे का ख्याल कीजिए। कोई भी ऐसा अमल ना कीजिए जिससे किसी दूसरे को ज़र्र पहुँचे, किसी को तकलीफ़ हो, किसी की दिल आज़ारी हो। नाज़रीन मोहतरम, ज़िंदगी कब साथ छोड़ जाए, दूसरों का ख्याल कीजिए। अपने अल्फाज निकालने से पहले इनका इहाता कर लीजिए कि आप क्या कह रहे हैं। क्या मेरे अल्फाज से, मेरी ज़ुबान से, मेरे अमल से, मेरी निगाह से किसी दूसरे मुसलमान भाई को, बहन को, बच्चे को, बूढ़े को तकलीफ़ तो नहीं पहुंचेगी। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ अपने मेज़बान ग़ुलाम शबीर निज़ामी को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। मुल्क पाकिस्तान के अच्छे फ़र्द होने की हैसियत से मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए और अपने पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा कर जाइए कि आपके जाने के बाद भी आपकी ये चीज़ें आपके लिए राह निजात का वसीला बनती रहें। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। अल्लाह करीम आपको खुश रखें। वस्सलाम। ग़ुलाम शबीर निज़ामी।